عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن. قال ابو هريره فقلت انا يا رسول الله، فاخذ بيدي فعد خمسا. قال اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا وہ کسی دوسرے ایسے شخص کو سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں، تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچے رہو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو، تو تم تمام لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے لگو۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو زیادہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، وہ زیادہ بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ گویا کہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق یا جو بھی چیز مقدر کر دی ہے، جو تمہیں دے رکھی ہے، جو تمہارے لیے تقسیم کی ہوئی ہے، تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اور بے نیاز بن جاؤ گے۔ یہ بھی بڑا قیمتی اصول ہے اور بڑی قیمتی بات ہے کہ انسان اپنی حالت پر خوش ہونا سیکھ لے۔ اللہ نے تیرے لیے جو تقسیم کر دیا ہے، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے، اور یہ تمام چیزوں پر صادق آتی ہے یہ بات، اللہ نے تجھے جیسا جسم دیا ہے، اللہ نے تجھے جیسا علم دیا ہے، اللہ نے تجھے جیسی صحت دی ہے، اللہ نے تجھے جیسا مال دیا ہے، اللہ نے تجھے جیسی اولاد دی ہے، اللہ نے تجھے جیسی بیوی دی ہے، اللہ نے تجھے جیسا شوہر دیا ہے، اللہ نے تجھے جیسا کاروبار دیا ہے، اللہ نے تجھے جیسی نوکری دی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے تجھے جو چیز بھی جیسی دی ہے تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، تو تکن اغنى الناس، تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا اور بے نیاز ہو جائے گا۔ کیونکہ جب تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا تو پھر تجھے شکوہ نہیں رہے گا، پھر تجھے دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ان جیسی چیزوں کو حاصل کرنے کا لالچ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر تیرے اندر یہ لالچ نہیں رہے گا تو یہی سب سے بڑی مالداری ہے۔ ورنہ آدمی کتنا بھی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، اگر اس میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کچھ چیزیں حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہو جائے تو پھر وہ مالدار نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا فارمولہ ہے کہ انسان اپنی حالت پر راضی رہے۔ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میرا اللہ میرے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ نے جو میرے لیے پسند کیا ہے میں اس کو دل سے تسلیم کر لوں، دل سے قبول کر لوں اور اس پر راضی ہو جاؤں، تو پھر انشاءاللہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤں گا، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں گا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی اگر تمہیں اپنے ایمان کو ناپنا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھو کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اسی کو ایک دوسرے حدیث میں بھی اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اور ان کو اگر کوئی تکلیف کا سامنا ہو تو ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی
کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ جو عزت، جو نیک نامی، جو ترقی، جو کامیابی تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ اللہ مجھے نیک نامی عطا فرمائے، مجھے کامیابی عطا فرمائے، مجھے ترقی عطا فرمائے، مجھے خوشحالی عطا فرمائے، مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں تم دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ بہت زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانچ بڑی پیاری اور انمول باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور ان کی اہمیت اور ان باتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ان باتوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ بیان نہیں فرما دیا، بلکہ پہلے آپ نے ایک ماحول بنایا، ایک شوق پیدا کیا، لوگوں میں دلچسپی پیدا کی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے، یا کم سے کم دوسرے لوگوں کو بتا دے تو وہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو پہلے آپ نے لوگوں میں، صحابہ اکرام میں روچی پیدا کی، شوق پیدا کیا، دلچسپی پیدا کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، تو فرماتے کہ حضور پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور جب ہاتھ پکڑ کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو گویا کہ وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہماری زندگی اور آخرت کی خوشحالی کا راز ہے۔ انسان اگر ان پانچ باتوں کو ہضم کر لے، سمجھ لے اور ان کو اختیار کر لے تو زندگی بھی اس کی جنت نشان بن جائے گی، وہ زندگی میں جنت کے مزے حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ اس کی آخرت تو بن ہی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔